لیکن یہ کام جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے کٹھن ہے، اس لیے کہ اس مرحلے پر اب ناگزیر ہے کہ جماعت کی شکل ہو، نظام انفرادی کوششوں سے نہیں بدلا کرتے، وہ جماعت کی شکل میں بدلتے۔ انفرادی اعتبار سے غور کیجئے، بڑی سامنے کی بات بتا رہا ہوں، سینکڑوں نبی آئے، نبی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی تھی، ان کا تقویٰ، ان کا اللہ پر ایمان، ان کا کردار، ان کے اخلاق میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نظام نہیں بدل سکے اس لیے کہ لوگ ساتھ نہیں آئے۔ ابراہیم جیسی شخصیت، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، کہیں نظام قائم کیا اسلام کا؟ نہیں، لوگ ساتھ ہی نہیں دے رہے۔ عیسیٰ روح اللہ، کلمۃ منہ، نظام قائم ہوا؟ نہیں۔ موسیٰ 6 لاکھ کی جو ہے نفری لے کر نکلے ہیں مصر سے، ان میں بوڑھے بچے عورتیں نکال دیجئے، کم سے کم 50,000 بلکہ میرے اندازے میں 1 لاکھ آدمی تو ہوگا جنگ کرنے کے قابل۔ جب جنگ کا مرحلہ آیا، کوڑا جواب دے دیا، چٹا جواب، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے۔ یہ کٹھن کام ہم سے نہیں ہوتا، جانیں نہیں دی جاتی ہم سے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت موسیٰ بھی اس درجے بیزار ہوئے اپنی قوم سے، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے اللہ میں کیا کروں، مجھے تو اختیار ہے اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا، باقی کسی پر میرا زور نہیں چلتا۔ اور یہ اس لیے کہ والنٹیئرز ہی ہوتے ہیں نا، حضور کے ساتھ والنٹیئرز ہی تھے نا، اپنی مرضی سے تھے جو بھی تھے، کوئی تنخواہیں تو نہیں ملتی تھی انہیں، کوئی مفادات تو نہیں تھے ان کے۔ اب ظاہر بات ہے کہ میرا کوئی اختیار نہیں، یہ ساتھ دینے کو تیار نہیں، میں کیا کروں؟ لیکن اے اللہ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ وہی نبی جس کے اندر اپنی قوم کی محبت اس درجے کی تھی کہ ایک قبطی کے ساتھ ایک اسرائیلی کا مقابلہ ہو رہا تھا اور اس نے فریاد کی اور مدد چاہی، حضرت موسیٰ نے وہ مکہ رسید کیا کہ اس کی جان نکال دی اس قبطی کی، اتنی محبت اپنی اس قوم سے تھی۔ اسی قوم سے یہ بیزاری ہو رہی ہے کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ اب ہمارا ان سے علیحدہ کر دے، ان بدبختوں کے ساتھ میں ہم رہنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، رہو گے تو ساتھ ہی، البتہ ان کو ہم نے یہ سزا دی، انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض۔ اب یہ اپنی اس بزدلی کی وجہ سے 40 برس تک ارض مقدس سے محروم کر دیے گئے، اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ انہی 40 سالوں کے دوران موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون کا بھی ہو گیا علیہ السلام۔ وہ اپنی ان آنکھوں سے اس نظام کو قائم نہیں دیکھ سکے، اس کی حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ نظام قائم کب ہوا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب وہ جماعت وجود میں آئی ہے جنہوں نے بیعت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ انہوں نے بیعت کی، ہم عہد کرتے ہیں، بیعت کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے اس بات پر، جو حکم دیں گے مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے وہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں، کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر تھے، آپ نے فلاں ذمہ داری ہمیں نہ دی، ان کو دے دی، یہ تو نیو کمرز ہیں، کبھی نہیں کہیں گے۔ جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کا بھی کہنا مانیں گے، اطاعت کریں گے، البتہ جو حق بات ہوگی کہیں گے ضرور۔ یہ عہد اور قول و قرار میں بندھ گئے، محمد کے ساتھ بندھ گئے کون؟ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم رضی اللہ عنہم، یہ جڑ گئے ہیں اس بیعت کے ذریعے سے۔
بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی۔ بہرحال اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت فرض ہے۔ فرض کہہ رہا ہوں اب میں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کی مثال سمجھ لیجئے۔ نماز فرض ہے لیکن بغیر وضو ہو جائے گی؟ وضو فرض ہو گیا کہ نہیں؟ حالانکہ وضو مقصود نہیں ہے۔ بڑا پیارا شعر یاد آیا، بہت ثقیل مضمون ہو گیا ہے تو تھوڑا سا کوئی لطافت کا رنگ بھی آ جائے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ نمازی ہیں میر صاحب وضو کے عادی ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس کے برعکس چاہیے نا، نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے تو وضو فرض ہے، اور وضو کے لیے پاک پانی لازم ہے۔ اگر پاک پانی نہیں ملا، جو شرائط ہے وہ ساری پوری کرنی نہیں مل رہا، تو پھر تیمم اس کا قائم مقام ہو جائے گا، لیکن پاک پانی تلاش کرنا پڑے۔ فقہاء نے لکھا ہے اتنے فاصلے پر بھی ہے تب بھی تمہیں تیمم کرنے کا حق حاصل نہیں، جاؤ اور لے کر آؤ پاک پانی۔ اسی طریقے سے اقامت دین کے لیے جماعت فرض، جماعت کے لیے بیعت فرض، یہ ہے ترتیب ہے وہی۔ پاک پانی کی جگہ بیعت رکھیے، وضو کی جگہ جماعت کو رکھیے، نماز کی جگہ پر اقامت دین کو رکھیے۔ نماز فرض، اس کے لیے وضو فرض، وضو کے لیے پاک پانی فرض، اسی طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد فرض، اس کے لیے جماعت لازم، اس کے لیے بیعت لازم۔ ڈھیلی ڈھالی جماعت سے نہیں یہ کام ہوتا، چار آنے کی ممبری والی جماعت سے یہ کام نہیں ہوتا۔ انقلاب لانے کے لیے بڑی ڈسپلنڈ آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، لسن اینڈ اوبے والی، وہ سم و اطاعت، سنو اور اطاعت کرو۔ فرق صرف کیا ہوگا؟ حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دے، اس لیے کہ آپ غلط حکم دے ہی نہیں سکتے، آپ تو نبی ہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ حضور کے بعد جس کسی کی بھی اطاعت ہے، جس سے بھی بیعت سم و اطاعت ہوگی، فی المعروف شریعت کے دائرے کے اندر اندر حکم دے سکتے ہیں۔ سراغا خان کی طرح کی اطاعت نہیں ہے کہ وہ چاہے شراب کو جائز قرار دے دیں تو چونکہ سراغا خان اجازت دے رہے ہیں اس لیے وہ جائز ہو گئی، نہیں، شراب حرام ہے، حرام ہی رہے گی۔ کسی امیر جماعت کو، کسی کو جس سے بیعت کی گئی ہو سم و اطاعت فی المعروف کی، یہ حق حاصل نہیں ہے کہ شراب کو حرام قرار دے دے۔ کسی پیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نماز سے آپ کو بری کر دے۔ ہیں ایسے ملنگ قسم کے پیر، آپ ان کے نذرانے دے دیا کیجئے، باقی کیا ضرورت ہے نماز کی، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، موجود ہے، آپ اپنے شہر میں جا کے دیکھ لیجئے گا، پتہ بتا دوں گا آپ کو، وہ آپ کو نماز سے برات کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ وہ نہیں، شریعت کے دائرے کے اندر، شریعت کے اوامر رہیں گے، شریعت کے نواہی رہیں گے۔ شریعت نے جس شے کو حرام اور ممنوع کہا ہے وہ حرام اور ممنوع رہے گی، شریعت نے جس کو فرض اور واجب کہا ہے وہ فرض اور واجب رہے گی۔ اس دائرے کے اندر امیر جماعت جو حکم دے گا وہ مانیں گے۔ اس میں بھی مشورہ ہوگا، امرہم شورا بینہم، اسی سورہ شورا میں وہ آیت بھی آ رہی ہے، مشورہ بھی ہوگا، لیکن فیصلہ گنتی سے نہیں ہوگا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے والی بات نہیں ہوگی۔ مشورہ دو، جو بھی امیر ہے تمہارا وہ تمہارے مشورے سے فائدہ اٹھائے گا، کیا اسے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے کہ وہ تمہارا اچھا مشورہ رد کر دے گا؟ اپنی امکانی حد تک بہتر سے بہتر رائے تک پہنچنے کے لیے تمہارے مشورے سے استفادہ کرے گا۔ بہرحال جو فیصلہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں۔ یہ ہے وہ نظم جماعت جو اقامت دین کے لیے لازم ہے اور لازم ہونے کے درجے میں فرض ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ اس کے راوی ہیں، من ماتا، جو مسلمان مرا اس حال میں، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، پٹا پڑا ہوا نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں، جیسے کوئی جانور آپ لے کر جاتے ہیں اس کے گردن کے اندر پٹا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ہے، بالکل وہ لفظ استعمال کیا محمد الرسول اللہ نے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے عالم دین مجھ سے ملنے کے لیے،
کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے اندر امیر کو شورا کے مشورے کا پابند ہونا چاہیے، شورا کی اکثریت کا فیصلہ اس پر لازم ہونا چاہیے۔ عالم دین تھے بہت بڑے، ان کے ساتھ ایک اور عالم دین بھی تھے۔ میں نے کہا جناب یہ امیر کے معنی